ایک رات مصر کے بادشاہ فرعون نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ خواب میں شام کی طرف سے آگ نکلی اور اس آگ نے مصر کے لوگوں کے گھروں کو جلا ڈالا، لیکن حیرت انگیز طور پر بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہے۔ گھبراہٹ کے عالم میں فرعون نیند سے جاگ اٹھا۔ اس نے تمام کاہنوں اور نجومیوں کو دربار میں بلایا۔ فرعون نے انہیں اپنا خواب سنایا۔ نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوگا، وہ بچہ فرعون کی بادشاہت کو ختم کرے گا۔ یہ سن کر فرعون شدید پریشان ہو گیا۔ اس نے حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکے قتل کر دیے جائیں۔ ہزاروں معصوم بچے شہید کر دیے گئے۔ سرداروں نے کہا اگر لڑکے ایسے ہی مرے تو ہمیں کام کرنے والے غلام نہیں ملیں گے۔ فرعون نے نیا حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کر دیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ انہی دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ صرف گھر کے چند افراد کو ان کی پیدائش کا پتہ تھا۔ نجومیوں نے فرعون کو خبر دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ فرعون کے سپاہیوں نے تلاشی اور زیادہ سخت کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے والدین 3 مہینے تک انہیں چھپا کر رکھا، لیکن زیادہ عرصہ تک چھپانا ممکن نہ رہا۔ اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں خیال آیا کہ ایک صندوق بنا کر بچے کو اس میں ڈال دیں اور اس صندوق کو دریائے نیل میں چھوڑ دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بالکل ایسا ہی کیا۔ انہوں نے بچے کو صندوق میں رکھا اور دریا میں بہا دیا۔ ساتھ ہی بیٹی سے کہا کہ صندوق کے پیچھے پیچھے جاتی رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دریا کے کنارے کنارے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ صندوق بہتے بہتے فرعون کے محل کے تالاب تک پہنچ گیا۔ اس وقت فرعون کی بیوی اور خادمائیں وہاں موجود تھیں۔ ملکہ کی نظر صندوق پر پڑی۔ اس نے فوراً کنیزوں کو حکم دیا کہ صندوق باہر نکالو۔ جب صندوق کھولا گیا تو اندر ایک خوبصورت بچہ مسکرا رہا تھا۔ ملکہ کا دل پگھل گیا اور اس نے اس بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ وہ بچے سے بہت محبت کرنے لگی۔ محل میں کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ وہی بنی اسرائیل کا بچہ ہو سکتا ہے۔ فرعون نے بھی شک ظاہر کیا، لیکن ملکہ نے کہا یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو سکتا ہے۔ فرعون نے کہا یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ اگر فرعون یہ مان لیتا کہ یہ اس کی بھی ٹھنڈک ہے تو اللہ اسے بھی ہدایت دے دیتا۔ ملکہ نے بچے کا نام موسیٰ رکھا، یعنی پانی سے نکالا گیا شخص۔ جب بچے کو دودھ پلانے کی کوشش کی گئی تو اس نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن یہ سب دور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ملکہ سے کہا کہ میں ایک ایسے گھر کا پتہ بتا سکتی ہوں جہاں وہ اس کی پرورش کریں گے۔ ملکہ نے فوراً اسے اجازت دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی والدہ کو لے آئی۔ جب والدہ نے بچے کو دودھ پلایا تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً چپ ہو گئے۔ محل میں اس عورت کا بہت احترام ہونے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پرورش پاتے رہے۔ وہ جوان ہوئے، طاقتور ہوئے اور اللہ نے انہیں نبوت عطا کی۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی۔ بڑے بڑے معجزے کے ساتھ وہ مصر سے نکل گئے۔ فرعون پوری فوج کے ساتھ پیچھے بھاگا۔ بنی اسرائیل جب سمندر تک پہنچے تو پیچھے سے فرعون کی فوج آ گئی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے ذریعے سمندر میں راستہ بنا دیا۔ بنی اسرائیل وہ راستہ چیر کر پار کر گئے۔ فرعون اپنی فوج سمیت پیچھے آیا۔ جیسے ہی وہ سمندر کے درمیان پہنچا راستہ بند ہو گیا۔ فرعون اور اس کا پورا لشکر سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ یوں فرعون کا وہ خواب پورا ہوا اور اس کی بادشاہت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔